بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی گزرا ہے جس کا نام تھا کفل۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفل کا ذکر اکثر کیا کرتے تھے، اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے کفل کی توبہ کا قصہ۔ تو کفل نے کیا کیا کہ اس کی عادت تھی کہ گناہ گار تھا اور آئے دن زنا کے لیے نئی عورت کو لیا کرتا تھا اور اس کو پیسے دیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایک ایسا ہوا واقعہ کہ ایک لڑکی کو لایا اور زنا کے لیے لایا اور 60 دینار اس کے ساتھ طے کیا، اور جب خلوت کے اندر چلا گیا، تنہائی کے اندر چلا گیا، تو وہ جب اس کے اوپر ہاتھ بڑھانے لگا تو وہ عورت رونے لگی۔ تو کفل کہتا ہے کہ کیا معاملہ ہے کہ تم روتی ہو، کیا تم یہاں آنے پر راضی نہیں ہو؟ اس نے کہا نہیں راضی ہوں۔ تو کہا کیا میں نے تمہیں پیسے نہیں دیے؟ کہا پیسے تو دیے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کیوں روتی ہو؟ تو اس نے کہا اس لیے روتی ہوں کہ میں پاک دامن عورت ہوں، میں اس کام والی نہیں ہوں، لیکن میری مجبوریوں نے، میری جو ہے نا وہ لاچاریوں نے مجھے یہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ میں گناہ گار نہیں ہوں، میں نے آج تک ایسا کام نہیں کیا، تو اس لیے میں رو رہی ہوں کہ اللہ کو میں کیا جواب دوں گی۔ جب اس کا خوف خدا دیکھا کفل نے، تو اس نے یہ فیصلہ کیا دل کے اندر کہ میں نے آج تک کتنے زنا کیے اور اس نے ایک بھی زنا نہیں کیا، یہ اتنا ڈر رہی ہے ابھی کیا نہیں، اور میں نے آج تک نہ جانے کتنے زنا کیے، کتنی عزتوں کو تاتار کیا، اس کے باوجود میرے دل کے اندر کوئی خوف نہیں، کوئی جہنم کا خوف نہیں، کوئی میرے دل کے اندر کوئی ڈر نہیں۔ لہذا اس نے بھی فوراً اس عورت کو چھوڑا اور اس عورت کو پیسے بھی دیے اور اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ پاک نے اس کی ہدایت کا فیصلہ کیا، وہ رات کو سویا تو صبح کو انتقال ہو گیا، اور اللہ نے چونکہ اس دور کے اندر بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ سب جانتی تھی، کفل کے ساتھ سب واقف تھے اور سب کو پتہ تھا یہ زانی آدمی ہے، تو اس لیے کوئی شاید اس کا جنازہ نہ پڑتا، شاید کوئی اس کو غسل نہ دیتا، شاید کوئی اس کے قریب نہ لگتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دروازے پر اس کے اکرام کے لیے ایک تو معافی کا اعلان کیا، اور معافی کا اعلان کرنے کے بعد پھر اس کا اعزاز، اس کی تکریم اور اس کی تعظیم کے لیے، اس کی توبہ کی تعظیم کے لیے اللہ نے اس کے دروازے کے اوپر لکھا غفر اللہ الکفلہ، کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ جب لوگوں نے صبح اس کی چوکھٹ پر لکھا ہوا دیکھا تو اس کے اعزاز کے اندر، اس کے اکرام کے اندر اس کو اٹھایا، اس کو نہلایا، اس کو کفنایا اور پھر اس کا جنازہ پڑھا کہ اللہ نے اس کی مغفرت کا اعلان دنیا کے اندر کر دیا۔ اسی طریقے سے بھائی بشر حافی، زندگی اچھی کوئی نہیں تھی، شراب کے عادی تھے، بعد کے اندر اکابرین بنے، بڑے اکابرین میں سے بنے اور نیک لوگوں کے اندر شمار ہوا ان کا۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بشر حافی کے ذکر کے اندر، ذکر کے حلقے کے اندر جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کی زندگی خراب تھی، راستے کے اندر جا رہے ہیں، ایک پرچی ملی جس پر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا یا قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوئی تھی، انہوں نے وہ اٹھائی اور اس کو چوما اور اس کو اونچی جگہ پر رکھا۔ تو رات کو جب سوئے، شراب کی حالت میں تھے، رات کو سوئے، اللہ نے القاء کیا کہ بشر جیسے تو نے ہمارے نام کو اونچا کیا، آج کے بعد ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم آپ کی زندگی کو اونچا کریں گے۔ صبح اٹھے تو ہدایت یافتہ تھے اور اللہ نے کامل ہدایت دل کے اندر راسخ کر دی۔ پھر اکرام کیا کیا، اللہ معاف بھی کرتے ہیں اور توبہ کے بعد، معافی کے بعد اکرام بھی کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے ایسا اکرام کیا کہ بشر حافی شرمندگی کی وجہ سے جب مسجد کی طرف جاتے تو اپنے آپ کو نادم کرتے ہوئے ننگے پاؤں مسجد کے اندر جاتے، اس لیے حافی نام پڑ گیا۔ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والے کو۔ تو جب یہ مسجد کی طرف جاتے تو ننگے پاؤں جاتے کہ میں اللہ سے نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں، اور اس عمل کو اپنے عجز کے لیے اللہ کو دکھاتے۔ حالانکہ آج ایسا کرنا مناسب نہیں ہے کہ کوئی آدمی ننگے پاؤں مسجد کی طرف جائے، لیکن ان کا ایک خاص عمل تھا جو اپنی گناہوں کی شرمندگی کی وجہ سے انہوں نے اللہ کو دکھانے کے لیے کیا۔ تو اللہ نے اس عمل کے اوپر ان کا ایسا اکرام کیا کہ جب وہ چلتے تھے، جس جگہ پر بشر حافی کے پاؤں لگتے، اللہ اس راستے سے جب جانور گزرتے تو اللہ نے ایسا نظام چلایا کہ جانور اس جگہ پر چھوٹا بڑا پیشاب نہیں کرتے تھے، کہ جس جگہ پر بشر حافی کے پاؤں لگے اس جگہ پر جانور اپنا پیشاب بھی نہیں کرتے تھے۔ تو بھائی اللہ بڑا قدردان ہے، جب ہم توبہ کریں اور اللہ سے صلح کر لیں، رجوع کر لیں، تو اللہ صرف معاف نہیں کریں گے، معافی کے بعد اللہ اعزاز اور اکرام بھی کریں گے۔ ہمارے سامنے کتنی ایسی زندگی ہیں جو پہلے گندی تھی، انہوں نے توبہ کی، وہ نیکی پر آئے تو اللہ نے پہلے سے زیادہ عزت کے دہانے ان پر کھولے، پہلے سے زیادہ مال کے دہانے اور ثروت کے دہانے ان کے اوپر کھولے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سچی توبہ نصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سے صحیح طریقے سے اپنے معاملات کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔